مولانا حمد رضا خان صاحب نے جو اختلاف کیا تھا، یہ ایک بات کرنی چاہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو اختلاف کیا تھا جی جی وہ بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ جی جی ایسے ہی غیر مقلد علماء نے جو اختلاف کیا ہے شروع سے اب تک، وہ بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ اور شیعہ علماء، قادیانی علماء، منکرین حدیث علماء، ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے، وہ علماء ان کا اختلاف بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ انہیں ظاہر سی بات ہے، یہی کہیں گے کہ نہیں، ان کا اختلاف رحمت نہیں۔ جی جی تو وجہ فرق بیان کریں جی جی کہ ان کا اختلاف رحمت نہیں اور مولانا سعد صاحب کا یا جماعت کے اور علماء کا اختلاف رحمت ہے، دونوں کے درمیان وجہ فرق کیا ہے؟ جی جی باقی رہی یہ بات ان کا یہ کہنا کہ میں 3 دن ابھی رہ کے آیا ہوں، مولانا سعد صاحب نے قرآن و حدیث سے سب ثابت کیا۔ وہاں کے مفتی یعقوب صاحب ان کا بیان سنا دے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے باطل فرقے جی وہ سب یہی کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، جی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر رہا ہوں۔ جی پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں، پڑھتے ہیں حدیثیں، لیکن اس سے استدلال غلط کرتے ہیں۔ جی اور کس بات کو اہل علم پکڑتے ہیں؟ جی جی آخر وجہ کیا ہے کہ جس کو جماعت مرکز مانتی جی اور اپنا اکابر سمجھتی، جی جی وہ مرکز ہی کہہ رہا ہے کہ غلط باتیں کر رہے، جی جی مرکز کے بارے میں انگلی اٹھانے لگے۔ جی جی اب ایسے حالت ہو گئے۔ مرکز اختلاف نہیں کر رہا، بلکہ مرکز تو تنبیہ کر رہا ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر علوم سہارن ہو یا اس کے وابستہ علماء دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جی جو اہل علم ہیں وہ تنبیہ کر رہے ہیں، وہ اختلاف نہیں کر رہے، جی جی وہ تو تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم یہ کام غلط کر رہے جی اور تمہارا یہ کام شریعت کے اصولوں سے ہٹا ہوا ہے، جی سلف طالبین سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے۔ جی جی یہ اختلاف نہیں کیا جا رہا بلکہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جی جی جو راستہ صحیح اور حق ہے وہ مقرر ہو چکا ہے 14-15 صدیوں میں، جی پہلے سے اس پر لوگ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس سے علیحدہ جو رائے اختیار کرے اس کو کہا جائے گا کہ وہ اختلاف کر رہا ہے، جی اور اس کا یہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ منمانی کی بنیاد پر ہے، جی جی کم فہمی کی بنیاد پر ہے، کج فہمی کی بنیاد پر ہے، جی جی یا خواہش نفس کی بنیاد پر ہے، دلائل کی بنیاد پر نہیں۔ جی اور ان اختلاف کرنے والوں میں یعنی جماعت کے جو لوگ ہیں، جی جی ان میں وہ اہلیت وہ صلاحیت بھی نہیں کہ یہ اختلاف کر سکے اور صحیح دلائل کی روشنی میں اختلاف کر سکے، جی بلکہ ان لوگوں نے اپنا ایک ذوق اور ایک مزاج بنایا ہے، اس ذوق اور مزاج کے مطابق قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو ڈھالتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے صحیح مطلب کی جانب ڈھالنے اور موڑنے کے بجائے قرآن اور حدیث کو اپنی جانب موڑتے ہیں، اپنی جانب سے ایک ذوق، ایک مزاج اور ایک کام، ایک شکل، ایک صورت تجویز کر لی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جی
ٹھیک ہے ایک بات ہو رہی، جی۔ کہ اگر جہاد کے واقعات کو جماعت فٹ کرنا گناہ ہے تو صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال تو جہاد ہوا نہیں، تو وہ کیا تھا؟ صلح حدیبیہ ایک ہے، ہاں ایک ہے جہاد، ایک ہے متعلقات جہاد۔ جی صلح حدیبیہ میں جو صحابہ نے 1400 صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام جہاد پر بیعت کی، جی جی وہ موت پر بیعت کی۔ موت، موت پر بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جی تو یہ بدلہ لینے کی جو بات اور بیعت کی جو بات ہے موت پر، یہ کمزوری کے ساتھ نہیں ہے، یہ قوت کے ساتھ ہے۔ جی یہ نہتھے نہیں ہے بلکہ اسلحہ کے ساتھ ہے، جی اور یہ گھر بیٹھے نہیں ہے بلکہ ان کے قریب پہنچ کر۔ جی تو اس کو یہی کہیں گے کہ تمام تیاریاں ان لوگوں نے جہاد کے لیے کر لی، جی اور اس کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی وہ بھی کیے انہوں نے، لیکن لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ جی تو یہ جہاد ہی کا حصہ ہوگا، اس سے الگ نہیں ہوگا۔ جی جی ایک ہے لڑنا، ایک ہے اس لڑائی کا حصہ۔ جی ہم۔ جی تو متعلقات جو ہوتے ہیں وہ اصل کے ساتھ شامل کیے جاتے ہیں۔ جی جی جیسے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز مصر میں، شہر میں، بازار میں جائز ہے، جی اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فنائے مصر میں بھی جائز، جی یعنی اس سے وابستہ جو حصے ہیں دائیں بائیں جی اس میں بھی جائز۔ تو ایک ہے اللہ کے لیے لڑنا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے لیے تمام تر تیاریاں کرنا، جی تمام تر اقدامات کرنا۔ تو وہ سب تو اسی کا ٹکڑا ہوا، اسی کا حصہ ہوا، جماعت کا حصہ تو نہ ہوا۔ جی جی جماعت تو بھول کر بھی اس طرح کے مسائل میں نام لے کر دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، جی جی یہ آواز سے دعا کر دے، جی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، جی بلکہ جماعت نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے وہی مقاصد حاصل ہوں گے، وہی فائدے حاصل ہوں گے جو قتال سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ بھی طے کر لیا ہے کہ اس پر وہی ثواب ملے گا جو اس پر ملتا، جی اور بے شمار آیتوں اور حدیثوں کا رخ موڑ کر اپنی جانب کر لیا۔ جی جی تو پھر اب یہ لوگ اس کو کیسے مانیں گے جب اس کا بدل انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے؟ جی 15ویں صدی میں اس کا بدل ڈھونڈ لیا، جی جی تو پھر اب اصل کو یہ کیوں اختیار کریں گے، جی بلکہ اس میں بے جا تعویلیں کریں گے؟ جی جی اس کی وجہ سے تو ان کا ایمان سخت خطرے میں۔ جی دو بات اور تھی، کیا؟ وہ یہ تھی بات، انہوں نے کہا وہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تیرا مقرب بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بچھڑے بندوں کو میرے ساتھ ملاؤ۔ یہ حدیث کہاں کا فٹ ہو سکتی ہے؟ وہ تو صحیح جماعت میں لے کے آتے ہیں، ملاقات گشت لے کے آتے ہیں، تو اپنے اس کام میں لے کے آتے ہیں، وہ حضرات اس حدیث کو اپنے کام پر ہی لے کے آتے ہیں، گشت ملاقات جوڑو جماعت میں نکلو، ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ۔
میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ. جی تو میرے بندوں کو مجھ سے ملاؤ. جی اس طرح سے میرے مقرب بن جاؤں گے. بن سکتے. یہ کس حدیث میں ہے؟ وہ تو بیان کر رہے تھے، مجھے سمجھا رہے تھے. اچھا بہرحال میں اس میں ہار نہیں کمائے گا ہم نے کئی جماعت نہیں آپ کی آئے گی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی تحقیق کی جائے کہ اس میں الفاظ کیا کیا ہیں. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے شریعت اسلامیہ میں فقط ایک کام نہیں ہے جی بلکہ کئی کام. قرآن مجید میں یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جی یعنی سجدہ سے بندہ بہت قریب ہو جائے گا. جی جی. شریعت میں جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کی ادائیگی بندہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اب انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی شمار کیا جائے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے قریب کرو، تو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی. اس کا حاصل یہ ہوا کہ خود دیندار بننے کے ساتھ میرے بندوں کو بھی دیندار بناؤ. سن رہے ہیں؟ جی ہلو. ہاں جی ہاں. تو جی 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 بولے. اس کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے نہیں جڑے ہیں، جی جی یعنی جو اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جی جی کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، جی آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ان کو توحید کی، رسالت کی، آخرت کی تعلیم دو. انہیں توحید کی طرف بلاؤ، رسالت کی طرف بلاؤ، آخرت کی طرف بلاؤ. یہ ہوا اللہ تعالیٰ سے جوڑنا. جی تو اس سے اصلاً یہی بات نکلے گی جی کہ کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، سکھ کو، عیسائی کو، جتنے لوگ ایسے ہیں جو توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کو اس بات کی ترغیب دو، تعلیم دو، اس کی طرف بلاؤ، سمجھاؤ، تاکہ وہ اس کو مانے اور اللہ سے جڑ جائیں. جی یہ اس کی اصل ہوگی. جی جی اس کے بعد کا جو کام ہے، جو اللہ کے بندے بن چکے ہیں، اللہ سے جڑ چکے ہیں، یعنی توحید کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جی جی جو جڑ چکے ہیں ان کے جڑنے کا کوئی معنی نہیں. جی جی ان کو تو تعلیم دی جائے گی، غافل ہوں گے تو ترغیب دی جائے گی، تذکیر کی جائے گی. پھر اس کے درجات ہیں اور اس کے فضائل ہیں کہ ترغیب کا کیا فائدہ ہے، اصلاح کا کیا فائدہ ہے، تذکیر کا کیا فائدہ ہے. اس کے لیے الگ آیتیں ہیں، الگ حدیثیں. اور پھر جو جس لائق ہوگا اس حساب سے وہ اس کام کو انجام دے گا. ہر آدمی یہ کام تو کرے گا نہیں. جی جی ہاں جی جی پھر یہ کہ یہ تعلیم، یہ حدیث پیغمبر کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جس میں اہلیت ہو وہ یہ کام انجام دے گا. یہ نہیں کہ ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی، جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ اس کام میں مشغول ہو جائے گا. خود تو جڑا نہیں اور دوسروں کو جوڑنے میں لگ جائے. جی خود تو اللہ کا بندہ بنا نہیں، دوسروں کو اللہ کا بندہ بنانے میں لگ گیا. اس سے جہالت پھیلے گی، بے دینی پھیلے گی. اور بتائیے کیا ایک بات ہے
کہ جو آپ مجھے کہا جو آپ مولانا صاحب کے خلاف فتوے شائع کرتے ہیں واٹس ایپ پر، لوگوں کو بتاتے ہیں، کیا اس سے اللہ آپ سے خوش ہوگا؟ دین کی بات چاہے آمنے سامنے بتائیں، جی جی چاہے کتاب لکھ کر پہنچائیں، اور چاہے مشینوں کے ذریعے پہنچائیں. جی واٹس ایپ بھی ایک مشین ہے، مشین جی کے ذریعے سب میں فائدہ ہے اور ثواب ہے. جی جس میں جس قدر محنت ہوگی جی جی اسی قدر اس میں ثواب ملے گا. جی محنت اور نیت کی درستگی، جی جی جس میں جس قدر مشقت، محنت، نیت کی درستگی، اسی اعتبار سے اس میں ثواب ملے گا. جی. اور اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ان پڑھ ہے، وہ دن بھر پھاوڑا چلاتا ہے، جی جی کسی کے یہاں کام کرتا ہے، جی اور ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اے سی روم میں بیٹھ کے صرف 2-4 سطریں لکھتا ہے. جی جی ایک مریض کو دیکھا، 2-4 سطریں لکھا اور کہا کہ 500 روپے دو. جی جی 500 روپے فیس ہو گئی. اس کو کوئی پسینہ نہیں آیا، کوئی دھوپ نہیں لگی، لیکن 500 روپے اس کو مل گئے. جی جی اور جس نے دن بھر پھاوڑا چلایا اس کو 300 ملے. جی جی اس نے محنت زیادہ کی. تو دونوں میں فرق یہ ہو گیا کہ یہ پھاوڑا چلانے والا بے صلاحیت، اور وہ جو اے سی میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے وہ باصلاحیت ہے. جی جی بات سمجھ میں آئی؟ جی 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 وہ باصلاحیت ہے، اس لیے اس کو معمولی مشقت پر بھی ثواب زیادہ مل گیا، وہ پیسہ زیادہ مل گیا. اور اس بے صلاحیت کو بہت مشقت کے بعد بھی زیادہ نہیں ملا. جی جی اسی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام ایک سجدہ کریں اور ہم 1000 سجدہ کریں. جی جی انبیاء کرام کو ایک سجدے پر جو نیکی ملے گی، نبی کو کے سجدے کا جو وزن ہوگا ایک سجدے کا، ہمارا 1000 سجدہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ فرق اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نبی ہم سے زیادہ باصلاحیت جی جی اور ہم سے زیادہ خلوص والے جی اور ہم سے زیادہ اچھی کیفیت کے ساتھ ادا کرنے والے، ہم سے زیادہ علم والے. ان تمام وجوہات سے ان کے سجدے کا وزن بڑھ گیا. جی جی اور ہمارے سجدے کا وزن ان کے سجدے کے مقابلے گھٹ گیا. جی جی اس مثال کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ میں محنت زیادہ کر رہا ہوں، مجھے نیکی زیادہ ملے گی، یہ ان کا خیال غلط ہے. جی جی ان کی مثال اس پھاوڑا چلانے والے کی طرح ہے اور اس پھیری والے کی طرح ہے جو سامان لے کے گاؤں گاؤں پھرتا ہے. جی جی ان کے مقابلے میں وہ اہل علم، وہ دیندار، وہ اللہ والے، وہ علماء، وہ حفاظ جو باصلاحیت ہیں، جی چاہے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے کام کر رہے ہوں، چاہے کولر اور پنکھے کے نیچے کام کر رہے ہوں، اور چاہے اے سی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اچھی کیفیات کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے اور اچھی نیتوں، عمدہ نیتوں کی وجہ سے، اگرچہ ان کی محنت ان کے مقابلے میں دیکھنے میں کم ہوگی، تب بھی ان کا ثواب زیادہ ہوگا. جی سمجھ میں بات آئی؟ جی جی ایک بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ مدرسے پڑھنے لگے اور آپ اس کام کے خلاف ہو گئے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو آپ کو ہدایت کیسے ملتی؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اور ذریعے بنائے تھے تو کہہ رہے کہیے کہا اگر یہ کام نہ ہوتا
تو آپ کو کیسے ہدایت ملتی؟ اس کام کی وجہ سے آپ کو ہدایت ملی، آپ مدرسے میں پڑھنے لگے، آپ مدرسے میں پڑھے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا، آپ کے پاس نہ آتے یہ حضرات، تو آپ کو کیسے ہدایت ملتی؟ یہ سیدھے راستے کیسے آتے آپ؟ ہاں میں اللہ تعالیٰ کے حوضے قد بناتے حضرت کا، یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ حوضے کو حضرت بناتے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کہنا کہ یہ جماعت نہ ہوتی تو آپ کو ہدایت نہ ملتی، مدرسے نہ ہوتے، مدرسوں کو بچے نہ ملتے، مدرسوں کو چندہ نہ ملتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ دینے کی باتیں ہیں۔ جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں پڑھا ہے، جی جی تب جماعت کہاں تھی؟ جی جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ تبلیغی جماعت نہیں تھی؟ جی نہیں تھے۔ بڑے بڑے علماء، فقہا، ائمہ، محدثین، مجتہدین، اللہ والے، مدرسے، خانقاہیں، سب چیزیں ملیں گی، جی جی ہدایت بھی ملے گی، مسلمان بھی ملیں گے۔ جی جی جیسے ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل رہی تھی ویسے اس دور میں بھی ملتی۔ جی جی مل جاتی۔ پھر آگے ان لوگوں نے ان کے الفاظ یہ تھے، آگے الفاظ یہ تھے کہ اب ایسے کر کے اگر میں اپنی ماں سے نہ بلکہ پیدا ہوتا، آج مجھے یہ کہا کیا اپنی، اگر آپ اپنی ماں سے نہ پیدا ہوتا کسی اور سے پیدا ہو جاتا ہے، ایسے کرے ہو۔ انہوں نے کہا جو یہ الفاظ کیا انہوں نے، اپنی ماں سے پیدا نہ ہوتا تو کسی اور سے پیدا ہوتا میں، اس کا کیا مطلب؟ پتا نہیں۔ ہم نے کہا اگر یہ جماعت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی عذر سے ہم ہدایت دیتے، اللہ تعالیٰ کسی عذر سے ہم کو ہدایت دے دیتے، ہم کو ہدایت دیتے، سیدھے راستے لے آتے ہم کو۔ تو اس کے جواب میں کہا پہلے تو یہ سمجھیے کہ جیسے یہ سامان لے کے گاؤں گاؤں لوگ چلتے ہیں بیچنے کے لیے، جی جی تو یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نہ ہوتے تو آپ کو سامان نہ ملتا، جی جی تو ان کی یہ بات غلط ہوگی۔ جی جی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو لوگ دکانوں سے جا کے سامان لیں گے، جی جی اور اچھی دکانوں سے سامان لیں گے، اور اچھا مال لیں گے، من پسند مال لیں گے۔ جی جی یہ لوگ تو کئی مہینوں کا رکھا ہوا مال، خراب مال، بیکار مال، جھوٹ بول کے بھی، غلط بیانی کر کے بھی دیہات کے عام لوگوں کو بیچ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی بڑی دکانوں سے لوگوں کو روکنے والے، جی جی اگر یہ نہ ہو تو لوگ بڑی بڑی دکانوں پہ جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے سامان لینے کے لیے۔ چنانچہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سے سامان نہیں لیتے، جی جی وہ اسی لیے نہیں لیتے کہ ان کا ریکارڈ خراب ہے۔ جی جی اسی طرح سے جماعت کا حال ہے۔ جماعت دین کا پیغام اور دین کی ہدایت بانٹ نہیں رہی بلکہ روک رہی ہے۔ جی یہ لوگوں کو روک رہی ہے کہ لوگ مدارس تک نہ پہنچیں، خانقاہوں تک نہ پہنچیں، حفاظ تک نہ پہنچیں، علماء تک نہ پہنچیں۔ یہ لوگ روکنے میں لگے ہوئے، ہدایت بانٹنے اور ہدایت دینے میں نہیں بلکہ درست ہدایت اور صحیح ہدایت روکنے میں لگے ہوئے۔ اور رہی بات کہ ان کے ساتھ جو علماء اور حفاظ ہیں ان کا دماغ یہ مشق کر دیتے ہیں، ان کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں، جو یہ غلط باتیں کہنا چاہتے ہیں وہی ان سے کہلواتے ہیں۔ جی جی وہی ان سے کہلواتے ہیں۔ چنانچہ اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ آ جاؤ مدرسے میں دین سیکھ لو، آ جاؤ عالم دین کے گھر پہ دین سیکھ لو، آ جاؤ خانقاہ میں دین سیکھ لو، تو اس کے لیے ہرگز یہ تیار نہیں ہوتے۔ جی جی کوئی جماعت وہاں بھیج دیں اور وہاں جائے سیکھے۔ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اپنی جماعتوں کا رخ مدرسوں کی طرف کریں، اپنی جماعتوں کا رخ خانقاہوں کی طرف کریں، علماء کے گھروں کی طرف کریں، اور وہاں جماعتیں جائیں تو تشکیل نہ کریں۔ فضائل اعمال بھی گھر رکھ کے جائیں، منتخب احادیث بھی گھر رکھ کے جائیں، وہاں پہنچیں اور وہاں جو کچھ
ان کو سکھایا اور پڑھایا جائے وہ پڑھیں، نورانی قاعدہ پڑھیں، قارئ ہم پڑھیں، الف لام میم پڑھیں، پھر اس طرح سے قرآن مجید مکمل کریں، تعلیم الاسلام پڑھیں، دینی تعلیم کا رسالہ پڑھیں، بہشتی زیور پڑھیں، بہشتی ثمر پڑھیں، مسائل پڑھیں، لیکن اس کے لیے یہ لوگ تیار نہ ہوں گے۔ جی جی ان کو اصل میں نہ خود دین چاہیے نہ دوسروں کو دین دینا چاہتے، جی ان کو بس جماعت چاہیے، جماعت کی رٹ چاہیے، اسی رنگ میں خود رنگنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی میں رنگنا چاہتے ہیں۔ اور رہی بات کی کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں سے نہ پیدا ہوتا، اس بات پر کہہ رہے تھے اگر ہم نے کہا یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہو، اگر ہم اپنی ماں سے نہ پیدا ہوتے کسی اور سے پیدا ہوتے، ہمیں کسی اور حاجت آتی، جواب نہ ہوتی، یہ کہا جب ہدایت مقدر ہے جی جی اور اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں جی جی تو چاہے جہاں رہتے وہاں ہدایت ملتی، جی جی چاہے جہاں رہتے وہاں ہدایت ملتی۔ جی جی اور یہ بات کہ اپنی ماں سے نہ پیدا ہوتے تو یہ کہہ لیتے نا کہ جماعت ہی پیدا نہ ہوتی، مولانا الیاس نہ پیدا ہوتے، یہی کہہ لیتے۔ یہ کہا، یہ نہیں کہا۔ اور ایک بار مولانا صاحب سامنے ایک واقعہ سنایا، ابھی 2-4 بات ہے، مرکز گئے تھے ساتھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بھیجی اس علاقے کی طرف، وہ جماعت واپس آ گئی تو انہوں نے کہا جب تک دوسری جماعت وہاں نہ چلی جائے ان کو آپ کام سمجھا کے پھر آتے، وہ وہاں سے وہ کام شروع کرتے اس طرح۔ اور اس سنا کر اس جماعت فٹ کیا، جب تک دوسری جماعت وہاں نہ جائے وہ جماعت ادھر واپس نہ آئے، وہ کام سنے وہیں سے وہ کام شروع کرے۔ یہ ثابت ہے۔ اس کو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت بھیجی، جی جی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، جی جی فوج بھیجا، جی اس کو لشکر کہیں، فوج کہیں، یا کہیں کہ مجاہدین کو بھیجا۔ جی جی لشکر، فوج، مجاہدین، یہ سب کہنے کے بجائے یہ کہنا کہ جماعت میں بھیجا، جی جی ایک جماعت کو بھیجا، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں جی جی جیسے آج ہم لوگ جماعت میں جا رہے ہیں، جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت نکالی ہے، اسی طرح سے جماعت بھیجتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ یہ غلطی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ جی جی انہوں نے مکتوب میں لکھا ہے، مکتوب میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 11 پر یہ ہے، جی لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتیں روانہ کرنا شروع کر دیں، جی جی جبکہ اس زمانے میں اس جماعت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جی 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 رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعتیں نہیں بلکہ لشکروں کو بھیجا، جی جی فوجیوں کو بھیجا، مجاہدین کو بھیجا۔ اس کو جماعت کہنا یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں یہ بات کہی کہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں، جو مدینہ کی زندگی ہے آپ کی، اس میں 10 سال میں 150 جماعتوں کو بھیجا۔ جی جی یہ بھی اسی لیے تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ جماعت پہلے اسی طرح سے جاتی تھی۔ جی جی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا وہ لشکر ہے، ایک لشکر جائے اور دوسرا جب تک وہاں پہنچ کے کام شروع نہ کر دے تب تک پہلا نہ آئے۔ لشکروں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک لشکر گیا ہے، وہ تھک ہار گیا ہے، تو اس کے پیچھے پھر دوسرا لشکر بھیجا جاتا ہے کہ وہ آگے کام کو سنبھال لے۔
اور خاص طور سے سرحد پر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی جی، یہ جہاد کا فٹ ہوتی چاہیے، اس میں یہاں فٹ کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جی ان لوگوں کا ماننا یہ ہے، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام ترتیب دیا ہے، یہ جہاد و قتال کا بدل ہے۔ جی جی، ہاں بلکہ جی، یہاں تک کہہ دیا ہے، ملفوظات میں ہے کہ بعض حیثیات سے قتال سے بھی افضل ہے۔ اسی وجہ سے قتال کی حدیثیں اور قتال کی آیتیں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے کام پر فٹ کرتے ہیں، جی جی اور یہ تحریف معنوی ہے۔ جی جی اس کی حقیقت یہ ہے کہ تحریف معنوی الحاد ہے، جی جی اس سے آدمی کا دین خطرے میں ہے، جی، بے شک بے شک، اس سے آدمی کا دین خطرے میں ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایمان بچانا ہو تو آدمی جماعت میں نہ جائے، جی اور اگر ایمان گنوانا ہو تو چلا جائے۔ جی جی وہ گنوانا اسی طرح ہوگا کہ آیات و احادیث جو قتال سے متعلق صراحتاً ہیں یا سیاق و سباق کی وجہ سے ہیں، ان میں بھی منمانی اور بیجا تعویل کر کے اسے اپنے کام پر فٹ کر لیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی کام، اور اس میں وہی ثواب ملے گا، وہی فضیلت ہوگی۔ جی جی اس طرح سے قتال و جہاد کے منکر ہو جائیں گے، جی جی اور صراحتاً منکر ہو گئے تو پھر ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ جی جی۔ اور ایک بات مولانا صاحب وہ کی تھی اپنے بیان میں، جی سر، ہاں، وہ کسی کی نہ سنو، جو کہتا ہے کہنے دو، اپنا کام کرتے رہو، مطلب بس کسی کی سننے دو نہیں، جو بولتا ہے اس کو بولنے دو، جو بولتا ہے اس کو بولنے دو، اپنا کام کرتے رہو، بس سننے کی ضرورت نہیں گی۔ یہ اس بات طرح سے یہ کہنا صحیح نہیں۔ جی جی نہ سمجھ لوگ بولیں تو ان کو بولنے دیں، جی جی نادان اور ان پڑھ لوگ بولیں تو ان کو بولنے دیں، ان کی نہ سنیں۔ جی جی لیکن جب علم والے بولیں، اللہ والے بولیں جی اور وہ سمجھائیں تو پھر ان کی بات کو سنیں اور سمجھیں، جی ان کی بات کو سنیں اور سمجھیں اور پھر اس کے موافق عمل کریں۔ مطلقاً یہ بات کہنا کہ کسی کی بات کو مت سنو، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے بریلوی رضا خانی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی بات، گمراہ فرقے والے لوگ یہی سکھاتے ہیں کہ اہل حق کی بات مت سنو۔ جی جی ان کو پتہ ہے کہ اگر سنیں گے تو اسی طرف ہو جائیں گے، جی جی اس وجہ سے روکتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، جی جی۔ اور ایک بات اور تھی، کیا؟ جیسے کہ جن کے اندر زیادتی بدعت ہے، کم زیادت کرنی، ہاں اور جو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے جو پہلے ہم آپ سے پوچھا تھا ہم نے، کوئی جنازہ جاتا ہے اس کو دیکھ کہتے تھے کہ کاش ان کے 4 ماہ لگ جاتے، یہ بھی زیادتی بات ہے کہ بدعت ہو گئی، بھی یہ بھی زیادتی ہوگی دین کے نہیں؟ نہیں، یہ زیادتی کی بات نہیں ہے، بس یہ تو ایک آرزو اور تمنا کی بات ہے جی جی کہ 4 ماہ لگ جاتے تو یہ بھی کچھ نماز روزہ جی جی اور ایمان جی اس امید سے وہ کہتے ہوں گے۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو بات ہے اس کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، جی جی دین میں کوئی بات زیادہ کر دینا جی یا دین میں کوئی بات کم کر دینا۔ جی جی باقی کسی کے مرنے پر یہ افسوس کرنا کہ کاش یہ بھی ایمان لے آئے ہوتے، جی یہ زیادتی نہ، یہ زیادتی ہے اور نہ ہی یہ کمی۔ جی جی یہ اپنی ایک آرزو اور اپنی تمنا ہے اور اپنی ایک چاہت ہے، جی جی یہ بھی ایمان والے ہو گئے ہوتے۔ جی جی اور یہ اور فقہا کون ہوتے ہیں، کن کہتے ہیں فقہا، کن کن کو کہا جاتا ہے؟ فقہا کن کن کو کہا جاتا ہے؟ اس میں کافی تفصیل ہے، جی جی اس میں کافی تفصیل ہے۔
کوئی ایک نے سوال کر دے گا کہ کن فقہا نے منع کیا ہے عورتوں کی جماعت بارے؟ کس چیز کے بارے میں منع کیا ہے؟ ہم نے کل کہا تھا کہ عورتوں کی جماعت فقہا روک منع کر دیتا ہے فتنہ کی طرف سے، مسجد جانا روک دیتا عورتوں نے، عورتوں کو مسجد جانا منع کر دیتا فتنے کی طرف سے۔ عورتوں کو مسجد جانے سے جو منع کیا ہے وہ حضرت فقہا نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جی اب تک کے، جی جی اس دور سے لے کر اب تک کے تمام مجتہدین، فقہا، مفتیان کرام، جی جی تقریباً سب نے منع کیا۔ یہ مفتیان کا علماء ان کو فقہ کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں، یہ فقہ ہوتا ہے فقہ؟ اصل میں فقیہ وہ ہوتا ہے جس کو پوری طرح سے دین کی مہارت ہوتی، پوری طرح سے مہارت ہوتی ہے، جی جی وہ ہوتا ہے فقیہ۔ جی جی اور مفتی تو بس نقل فتویٰ کرتا ہے، جی جی ایک جگہ بات لکھی ہے وہاں سے لے کے لکھ جی لیا۔ اور فقیہ جو ہوتا ہے اس کو دلائل پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے۔ جی جی فقہا میں جیسے علامہ شامی، جی اس طرح سے اور بڑے بڑے جو ہے لوگ گزرے ہیں، ان کی ایک ترتیب ہے مستقل، جی جی یہ فلاں فلاں لوگ فلاں درجے کے فقیہ ہیں، اس میں درجات بھی ہیں، کون کس درجے کا فقیہ۔ جی جی ایک درجہ ہے مجتہدین مطلق کا، دوسرا جی درجہ ہے مجتہدین مقید کا، جی جی پھر اس کے بعد جو ہے متبحر فی المذہب جو لوگ ہیں اس میں فقہا کے درجات ہیں۔ اور آج کل عموماً مفتیان کرام، جی جی پھر بہت سارے لوگوں کا مجموعہ مل کر اکٹھا کہہ لیجئے کہ سب مل کر فقیہ ہو گئے، جی جی ورنہ تو آج کل زیادہ تر بس نقل ہے کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے وہاں سے نقل کیا، لیکن پیچھے جو لوگ رہے ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے براہ راست، جی جی قواعد کی روشنی میں، اصولوں کی روشنی میں مسائل کا استخراج کیا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اور کچھ ہے؟ نہیں نہیں کوئی پوچھے بھی کن فقہا نے روکا ہے عورتوں کو مسجد جانے سے، اس کا جواب کیا دے گا؟ فقہ وہ کون، فقہ کا فقہ کون ہے، فقہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج تک یہ تمام جی جی ٹھیک جو ہے، ہے فقہا، تمام مجتہدین، فقہا، مفتیان کرام نے روکا۔ اس لیے وہ تو جو بنا ہوتے ہیں بنائے۔ ہاں، عربی جتنی کتب ہیں جی جی عربی میں مسائل میں جی 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 تقریباً سب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور وہاں روک لگائی گئی۔ جی 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 شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ہاں۔ جی تحفۃ العلماء مفتی سیرتا پارلیمنٹ کی کتاب جو ہے، جی اس میں ایک بات لکھی ہوتی نا کہ جماعت ساتھ اس پر اعتراض کر دیا، یہ جماعت والے درس و تدریس اور مدارس کو دین سمجھتے نہیں ہے ان کی عوام، تو اس جملے پر اس نے اعتراض کیا کہ اس کو یہ کہہ کچھ حضرات بھی بہت سے جماعت ایسے جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھایا، مفتی بنایا، یہ تو تہمت لگا رہے ہیں مفتی صاحب، تو یہ بات کہہ کر کچھ ہوتے ہیں جیسے کرتے ہیں، یا تو اپنی بات ثابت کر رہے ہیں مفتی صاحب، اب اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یا کسی نے لکھ دیا کتاب میں کوئی بنا آپ دکھتا ہے یہ غلط لکھی ایسے کہتے تھے، بہت سارے ایسے جو نہیں کرتے۔ یہ ایک دو آدمی کی بات نہیں، جی یہ پوری جماعت کی بات ہے۔ جی جی پوری جماعت، سوائے چند ایسے افراد کو چھوڑ کر جی جو جماعت میں بالکل نئے ہوں یا کسی عالم دین سے لگے ہوئے ہوں، جی ورنہ جماعت کے وہ لوگ جو پرانے ہیں جی اور جماعت کے وہ
جو بہت زیادہ متحرک اور فعال رہتے ہیں جی اور جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں جی جی اور جماعت کے بڑے بڑے جو امیر سمجھے جاتے ہیں جی ان سب کی حالت یہی ہے کہ ان کے نزدیک مدرسہ کی، خانقاہ کی اور ایسے علماء کی جو جماعت میں وقت نہیں لگاتے جی کوئی حیثیت نہیں۔ جی یہ مفتی سعید صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی ہے بالکل بجا ہے، اس لیے کہ جماعت کے لوگ ہمارے ہی بیچ میں کام کر رہے ہیں، جماعت کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، جماعت کے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، جی ان کے بیانات کو بھی سنتے ہیں جی اور مجالس میں ان کے نظریات اور خیال کو بھی سنتے ہیں۔ جی پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں میں بھی اس طرح کے مضامین بھرے پڑے، جی جی چھوٹے موٹے لوگوں کو تو چھوڑیے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب میں، ملفوظات میں، ارشادات میں ایسی باتیں موجود ہیں، بس کچھ عبارتوں کا اور الفاظ کا فرق ہوتا ہے، باقی وہی باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں۔ جی مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ نہیں جی وہ یہ بات کہی اس کو ثابت کریں، ثابت کیسے کریں ہم کیا حوالہ دیں؟ اس کو تو ثابت میں کروں گا جی مکاتیب سے اور ملفوظات سے اور ارشادات سے۔ آپ وہ بھیجنا دیکھو ایک ہم تو دکھا دیں انشاءاللہ، آپ بھیجنا مجھ کو، آپ مجھ کو بھیج دینا، ہم اس کو دکھا دیں انشاءاللہ۔ ان حضرات کے نزدیک مدارس کی، ان علماء کی جو جماعت میں وقت نہیں لگاتے، خانقاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت ہوتی تو یہ لوگ خانقاہوں کی طرف رجوع کرتے۔ جی جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کام سے ہم بیعت ہو گئے۔ جی ہاں یہ میں سنا ہے، میں بات سنا چلے اس میں سنا جواب سنا ہے، یہ تو میں بھی سنا ہے جواب جا کر۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ ہاں جی کہتے ہیں اسی بہت ہی بیعت ہو گئے ہیں جی اور اسی میں ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ جی جی اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جماعت کا جو کام ہے چلتا پھرتا مدرسہ ہے اور چلتی پھرتی خانقاہ ہے۔ جی 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 تو جب چلتا پھرتا مدرسہ ہے تو دوسرے مدارس میں کیا کرنے جائیں گے؟ جی چنانچہ آتے بھی نہیں، اور چلتی پھرتی خانقاہ ہے تو دوسری خانقاہوں میں جائیں گے کیوں؟ جی اب ان لوگوں سے کہہ کے دیکھ لو کہ جب دین سیکھنے ہی کے لیے تم لوگ نکلتے ہو جی تو یہ 40 دن یا 10 دن یا 4 مہینہ یہ مدرسے میں وقت لگا دو جی اور وہاں کے اطراف میں تم گشت بھی کر لو، جی جی اور مدرسے میں تم نورانی قاعدہ، قرآن مجید اور پھر نماز اور نماز کی دعائیں، اذان اور تکبیر اور کلمہ اور ضرورت کی دعائیں اور عقائد سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق، معاملات سے متعلق اس طرح کی ضروری باتیں وہاں پر اہل علم سے سیکھ لو 40 دن رہ کر۔ جی دیکھو کوئی تیار ہوتا ہے، انشاءاللہ ضرور کہیں گا انشاءاللہ۔ دیکھو کوئی جماعت تیار ہوتی، اگر کوئی جماعت تیار ہو جائے تو پھر کسی مدرسے سے بات کر کے مدرسے میں بھجوا دو جی جی اور کہہ دینا کہ جب مدرسے میں دین سیکھنے جائیں تو منتخب احادیث گھر رکھ کے جائیں گے جی انشاءاللہ اور فضائل اعمال بھی گھر رکھ کے جائیں گے۔ جی مدرسے میں قرآن مجید ہے وہ پڑھایا جائے گا، جی مدرسے میں تعلیم الاسلام ہے وہ کتاب پڑھائی جائے گی، جی مدرسے میں کتابیں موجود ہیں اور نصاب بھی موجود ہے۔ جی 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 منتخب احادیث میں نہ مسائل کا بیان ہے اور نہ ہی فضائل اعمال میں مسائل کا بیان، اور یہ دونوں کتابیں قرآن مجید بھی نہیں ہیں۔ جی جی قرآن مجید اول نمبر پر سیکھنے کی ضرورت ہے، پھر کچھ فضائل کے ساتھ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی جی اور مسائل کی کتابیں مدرسے میں موجود ہیں اور پڑھانے والے موجود ہیں۔ جی جی دیکھ لو کوئی جانے کی، ہم تو بہت سے لوگوں سے کہہ چکے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ ایک بات اور کہتے ہیں یہ جو بڑے حضرات کئی سالوں سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں
جی لیکن کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بات ہم نے وہ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے کیا یہی کہتے ہیں جتنی مرتبہ ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھے ہیں اور جب بھی ان سے جہاں جہاں بات ہوئی ہے ہر ایک نے وہی بات دہرائی جی کہ دین ہم کو یہیں مل جائے گا اور دین یہیں سے ہم سیکھ لیں گے اور اس کے بغیر ہم دین نہیں سیکھ سکتے. جی جی دین سیکھنے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء آئیں ہمارے ساتھ چلیں اور ہم کو دین سکھائیں. جی جی چلنے کے بعد ان لوگوں کے لیے وقت ہے لیکن علماء کے پاس جا کے رہ کے دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں. جی اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم کو جی اس کو ثابت کریں ایسے کہتے ہیں مجھ کو یہ تہمت لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنا پڑے گا ہم کو. میں نے جتنی باتیں بتائی اس سے تو پوری طرح سے بات ثابت ہو جائے گی. نہیں وہ حوالہ مانگ رہے تھے کہاں لکھا ہوا ہے. جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ اس کے حوالے موجود ہیں. ہم کو اور مجھ کو بیان کو انشاءاللہ دکھا دیں. ٹھیک ہے. یہ مفتی جو تو ہلکا ہاتھ تک ہے. یہ غلطی اوپر سے چلی آ رہی ہے. تو یہ دیکھو ہاں کل عوام کہے تھے علماء شامل تو اتنے بڑے عالم جو قوم کے بیچ میں چلتے پھرتے رہتے ہیں لوگ آ کے ملتے جلتے رہتے ہیں جی جی ان کی بات صحیح نہ ہوگی تو کس کی بات صحیح ہوگی؟ جی جی وہ انہوں نے پورا نچوڑ پیش کر دیا جی جی اور ہم علماء کو بھی یہی تجربہ جی اور یہی باتیں سنتے آئے جی جی اور برابر سن رہے ہیں. جی جی یہ ایک دھوکھا ہے کہ بعض لوگوں کی غلطی ہے یا چھوٹے لوگوں کی غلطی ہے یا یکا دکا کوئی کہہ دیتا ہے. یہ حقیقت نہیں. جی جی حقیقت یہ ہے کہ اصلی غلطی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جی ان کی ہیں. اور پھر ان کے بعد جو اور امیر حضرات رہے ہیں ان کی غلطی ہے. جی جی اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا. جی جی یہ جماعت کہاں تھی اور کون سی جماعت تھی جس کو روانہ شروع کر دیا تھا؟ اس کام کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیا تھا. ایسے ہی جا کے گشت کرتے تھے, ایسے ہی بوریا بستر لے جا کے 3 دن اس مسجد میں 3 دن اس مسجد میں رہتے تھے, یہی کرتے تھے. جی جی پھر مولانا یوسف صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے, مجموعہ بیانات یوسف میں ہے کہ 10 سال کی زندگی میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 جماعتوں کو بھیجا. وہ کون سی جماعت تھی جس کو جماعت کہہ رہے ہیں؟ تو اتنی بڑی بڑی غلط باتیں تو ان کی کتابوں میں موجود ہیں. جی جی وہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کو بھیجا تھا, لشکر کو بھیجا تھا, فوج کو بھیجا تھا, اس کو انہوں نے جماعت بنا دیا. جی جی جو جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کا رخ کرتے تھے, اس کو انہوں نے جماعت بنا دیا. جی جی اور اس لیے بنا دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں صحابہ بھی ایسے ہی جماعت میں جاتے تھے. جی دھوکہ دینے کے لیے ایسے کہا, جی دھوکہ دینے کے لیے. اسی لیے میں صاف کہتا ہوں, بالکل صاف, یہ غلطیاں جماعت کی جڑ میں شامل. بے شک. اسی وجہ سے جب غلطی جڑ میں شامل ہوگی تو اس کی شاخوں میں بھی غلطی وہ شامل ہوگی, اس کا اثر. جی جڑ میں کیڑے لگے ہوں گے تو ان کیڑوں کا اثر شاخوں میں بھی ہوگا, ڈالوں میں بھی ہوگا. جی جی. اور ایک بات اور تھی, مجھے کہا کہ آپ مولانا 7 لاکھ سے پہلے کچھ وقت گزارے پھر آپ غلط کہے. میں دارالعلوم دیوبند صاحب کو سوچ سمجھ کے پتہ دیجیے. ان سے کہو کہ مولانا سعد صاحب آئیں, پہلے دارالعلوم دیوبند میں وقت گزاریں, جی آ کے دین سیکھیں اور دین کو سمجھیں, اپنے دماغ کا علاج کریں, جی یہ ٹھیک رہے گا. پھر اس کے بعد جائیں کام کریں. جی ٹھیک ہے. ایک ہاں جی ٹھیک ہے. ایک بات اور دے, ہاں دیکھیے مسجد کا امام ہے, وہ اسٹیٹس لگاتا ہے جماعت کے تبلیغی جماعت کے خلاف. کیا لگاتا ہے؟ موبائل کا اسٹیٹس لگاتا ہے, موبائل میں اسٹیٹس لگاتا ہے ہاں تبلیغی جماعت کے خلاف.
اور اس کے رابطے میں ایسے آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی چیک کرتے ہیں، وہ بھی چیک کرتے ہیں. یہ مولانا صاحب کے خلاف کیس لگاتا ہے جو فتح دیوبند کے. تو کہا کہ کوئی نماز پڑھنے سے رک گیا، یہ نماز میں نقص کا گناہ کس کو ملے گا اس دیکھ کر؟ امام سے ایسے کرتے ہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ فقط گنہگار ہے. اگر رک گیا اس وجہ سے امام صاحب یہ حرکت کرتے ہیں. امام صاحب کے اس عمل سے جو کر رہے ہیں، امام صاحب کے اس عمل سے جو کہ نماز پڑھنے رک گیا مسجد جانے سے، امام سے نماز میں پڑھ گئے، جماعت کے خلاف بولتے ہیں. امام کی بات صحیح ہے، امام صحیح بات کہے، جماعت کی مخالفت کرے. جی اس وجہ سے وہ نماز پڑھاتا نہیں امام سے. اس کے بعد جو نماز نہیں پڑھے گا وہ خود گنہگار ہوگا. جی وہ خود گنہگار ہوگا. جماعت کا کام قابل قبول نہیں، جماعت کا کام شریعت کے خلاف ہے، اس لیے جماعت کی مخالفت کی جائے گی. جی ٹھیک ہے. ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، پوچھتے تھے ہم. بتائیے. یہ بات ہے نا، یہ بات اگر لوگوں تک دین ہی پہنچانا ہے، مدارس سے خانقاہیں ہیں جو خیر قرو میں کام تھا، جو علماء گھر بیٹھنے سے نکلتے بھی ہیں، جمعہ میں بیان جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ اپنے ایک محدود دائرے کے اندر کام کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے جمعہ آتے نہیں ہیں، تو ان تک کون پہنچے گا؟ ان تک کون جا کر سمجھائے گا؟ وہ ایک بات ہی ہے اسی طریقے سے. یہ لوگ بھی تو محدود دائرے ہی میں کام کرتے ہیں. اچھا، یہی محدود دائرے ہیں. یہ لوگ بھی محدود دائرے میں کام کرتے ہیں. تم جائزہ لے لو، مثال کے طور پر کہاں ہو؟ مالیہ کوٹلہ. جی مالیہ کوٹلہ میں ذرا پورے مالیہ کوٹلہ میں چیک کرو کہ ابھی کتنے نمازی باقی ہیں. جی کتنے آدمی بے نمازی ہیں. جی کتنے آدمی دڑمنڈے ہیں. جی کتنے آدمی جھوٹے ہیں، اور کتنے آدمی غیبت کرنے والے ہیں، اور کتنے بد نظری کرنے والے ہیں، اور کتنے زانی ہیں، اور کتنے شرابی ہیں، اور کتنے معاملات میں جھوٹ بولنے والے ہیں، معاملات کو غلط کرنے والے ہیں، معاملات میں دھوکہ دینے والے ہیں، اور کتنے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق دبائے ہوئے ہیں، اور کتنے دوسروں کا مال ہڑپے ہوئے ہیں. کتنوں کی اصلاح کر دی انہوں نے؟ کتنوں کی اصلاح کر دی. اور جو بچے ہیں ان کو کیوں چھوڑے ہوئے؟ ان کو چھوڑ کر لندن اور دبئی اور کویت اور فلا کیوں گھوم رہے ہیں؟ ان کو کیوں چھوڑے ہوئے؟ جو ان سے بچے ہیں وہ محدود دائرے سے باہر ہوئے کہ نہیں؟ جی ہوئے. جتنے لوگوں پر کام کر رہے ہیں وہ محدود دائرے کے اندر ہوئے. اور جو اس سے باہر ہے وہ محدود دائرے سے علیحدہ ہو گئے. تو ان کا بھی دائرہ بھی تو محدود ہے. کیا یہ لوگ بریلویوں میں جا کے کام کرتے ہیں؟ بریلویت کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ قادیانیت کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ شیعیت کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اہل حدیث لوگوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ منکرین حدیث کو کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ سب میں کام کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر محدود دائرے میں کام کر رہے ہیں. یہ بکواس ہے. یہ جو ہے وہی بات ہو گئی کہ مدارس کی ان کے نزدیک کوئی وقار نہیں ہے، اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ محدود دائرے میں کام کرتے ہیں. علماء کی ان کے نزدیک کوئی وقار نہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ محدود دائرے میں کام کر رہے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جا کے کام کرتے تھے؟ بتائیں گے کتنی جگہ آپ تشریف لے گئے تھے؟ جنگی میدانوں کو چھوڑ کر بتائیں گے کہ کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے آپ کام کرنے کے لیے؟ تو ہر انسان تو محدود دائرے ہی میں کام کرے گا. ایک ہی آدمی پوری دنیا میں کام نہیں کرے گا. ہر آدمی اپنی وسعت اور بساط کے مطابق کام کرے گا. اور ڈھل پھر کے جو کام ہوتا ہے اس میں صرف ترغیب دی جاتی ہے، اور ترغیب روزانہ کا کام نہیں. ترغیب کبھی کبھی کا کام ہے. اور جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کے تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم چل چل کے نہیں دی جاتی، 3 دن وہاں، 3 دن 5 دن وہاں، 7 دن وہاں، 8 دن وہاں. اس طرح تعلیم نہیں ہوتی.
جی تعلیم کا نظام یہ ہے کہ تعلیم لینے والا چل کے آئے، جی کبھی کبھی ترغیب دی جائے گی۔ جی ایک وہاں میں نے یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے مدرسے والے بھی نکل پڑیں تاکہ جو تعلیم باقی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی ان کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ان کے یہاں تو مسائل ہے نہیں، فضائل بھی برائے نام ہے، فضائل اعمال میں وہ چند چیزوں کو لیا ہے، جی باقی شریعت میں اور جو کام ہے ان کے فضائل کہاں اس میں لکھے ہیں؟ نہیں لکھا جی۔ منتخب حدیث میں بھی چند چیزوں کو لیا ہے، باقی جو اور فضائل ہیں وہ کہاں ہیں اس میں؟ وہ تو سب مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جی جی تو سب مدرسے والے نکل پڑے ان کے ساتھ اور سب وہی منتخب حدیث اور فضائل اعمال کا رٹا لگائیں، باقی جو فضائل اور مسائل قرآن اور حدیث اور تفسیر اور فقہ سب پڑھا رہے ہیں وہ سب بند کر دیں تاکہ دین باقی نہ رہے۔ یہ تو چاہتے یہی ہے کہ دین باقی نہ رہے، جی ان کا مقصد ہی یہی۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی جی ایک بات ہمیں بچپن سنتے آئے ہیں، بچپن سے جب ہم جماعت لے گئے ہوتے جماعت میں بھی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی ہونے کا یقین، یہ کلمہ کا مطلب ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے، ایک مطلب یہ ہے غیر اللہ کا یقین دل سے نکل جائے، ایک اللہ کے ذات ہونے کا یقین دل میں آ جائے، یہ مطلب ہے۔ اور اسباب کا انکار کرنا یہ کفر ہے، قرآن کہتا ہے۔ یہ ان کا گڑھا ہوا مطلب، جی اسے گڑھا ہوا ان کا گڑھا ہوا مطلب۔ ٹھیک ہے، صحیح مطلب کیا ہوگا اس کا کلمے کا؟ کسی معتبر کتاب میں یہ نہیں ملے گا جو مطلب بیان کر رہے ہیں۔ جی جی اس میں تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جی یعنی معبود ہونے کی صلاحیت صرف ایک ہی ذات میں ہے، وہ اللہ۔ جی جی اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شرک سے لوگ دور رہیں، جی کسی اور کو معبود نہ سمجھیں، کسی اور کو خدا نہ سمجھیں، جی کسی اور کو رب نہ سمجھیں، جی جی وہ صرف اللہ ہے۔ جی اب جب اللہ ہی کو سب کچھ سمجھیں گے، یعنی سب کچھ مطلب اللہ ہی معبود ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ جی جی باقی یہ کہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین، مخلوقات سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو پھر اس میں اسباب کا انکار لازمی ہے۔ جی جی اس کے ساتھ یہ جملہ بھی جوڑیں کہ اسباب کو اختیار کرو لیکن اسباب سے کسی کام کے ہونے کا یقین مت کرو، یہ ٹھیک رہے گا۔ صحیح ہوگا۔ لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جی وہ کون مسلمان ہے جو غیر اللہ سے ہونے کا یقین رکھتا ہے؟ جی جی جب کلمہ پڑھ لیا کوئی مسلمان بن گیا تو اس کا یہی یقین ہے کہ اللہ ہی سے ہوگا، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جی اسباب تو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ ہی نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جی جی یہ لوگ اصل میں یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو نکالنا ہے گھروں سے، جی جی جب تک یہ کہیں گے نہیں تب تک نکالیں گے کیسے؟ جی جی اور یہ بات کہہ کر کہ دکان سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے نکل پڑو، بیوی حاملہ ہے تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے نکل پڑو، تمہارے گھر میں ساگ سبزی لانے والا کوئی نہیں ہے لیکن تمہارے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے نکل پڑو، بازار والے خود آئیں گے تمہارے گھر سبزی پہنچا جائیں گے، ڈاکٹر لوگ آئیں گے اور تمہارے گھر میں تمہاری حاملہ عورت کا جو ضروریات ہیں اسے پوری کر جائیں گے۔ یہ لوگ تو یہ پاٹھ پڑھاتے ہیں۔ جی یہ سب تماشے بازیاں ہیں، جتنا جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، غلط بیانی جو کچھ یہ کر سکتے ہیں سب کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں صرف ایک کام ہے، جماعت میں نکلو، جماعت میں نکلو، جماعت میں نکلو، بس نکالنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے۔ جی جی وقت ہاں کیا بات یہ ہے کہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بیان بھی علماء ہے وہ عالم کے لیے ہیں، علماء کنواں نہیں ہے، کنواں وہ بادل کی طرح ہیں، جہاں جائیں برسیں۔
علماء ہاں مسجد میں آدھا گھنٹہ وقت دیں ہاں اور کہیں کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی صورت صحیح کرنی ہو تو ہم سے سیکھ سکتا ہے، میں آدھا گھنٹہ ہاں بیٹھا ہوں، تاکہ ہاں کوئی ان پڑھ نہ رہے بستی کے اندر، ہاں سب کو مثال معلوم ہو۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ان الفاظوں کی، یہ باتوں کی کہہ رہے تھے؟ اب دیکھو ایسا ہے، یہ مثال تو گڑھی ہوئی ہے جی اس میں کہ علماء کو بادل کی طرح ہونا چاہیے، جی کنواں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جی اور شرعی مسئلہ جو تیار ہوگا وہ قرآن اور حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے تیار ہوگا، مثالوں سے نہیں۔ جی جی کہنے والے کو چاہیے کہ جو کچھ وہ کہے قرآن مجید سے دلیل لائے، یا حدیث پاک سے دلیل لائے، یا اجماع سے دلیل لائے، یا قیاس سے دلیل لائے، جی تب تو اس کی بات مانی جائے گی۔ جی جی اور اگر اسی طرح سے منمانی طور پر مثالیں فٹ کر کے احکامات بیان کرے اور علماء کو مطعون کرے تو پھر جو ہے اس کی بات نہیں سنی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ بادل کا پانی مفید اور کارآمد تو ہوتا ہے، جی لیکن بادل پورے سال نہیں برستا، جی جی بادل کبھی کبھی برستا ہے، وہ بھی موسم میں بھی روز نہیں برستا۔ اگر موسم میں بھی روز برسے تو باڑھ آ جائے، سیلاب آ جائے جی تو وہ بھی زحمت ہے۔ جی جی تو بادل کی مثال کے مطابق بھی علماء کبھی کبھی برستے ہیں، جی جی علماء کبھی کبھی حلقوں میں جاتے ہیں، جی جی کبھی خود جاتے ہیں، کبھی بلائے جاتے ہیں، جی جی اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں جی جی اپنے اپنے حلقوں میں۔ شاید ہی کوئی مدرسہ ہو کہ جس مدرسہ کے لوگ اپنے حلقے میں نہ چلتے ہوں۔ جی جی انفرادی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں جمعہ کو باقاعدہ وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ جی جی ہے؟ جی جی تو یہ کہنا کہ علماء جو ہے کنواں گن کے بیٹھے ہیں، اول تو یہی بات صحیح نہیں، اور اگر بادل کی مثال سے لینا چاہیں تو علماء وہ کام کر رہے ہیں۔ جی جی پھر ایک اور حیثیت ہے سمجھنے کی، جی وہ یہ ہے کہ بادل کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، جی جی بلکہ عموماً اس سے نہاتے بھی نہیں لوگ، جی جی وہ پانی کھارا ہوتا ہے، جی جی اور ایک ادھر سے آیا ادھر سے گیا، جی جی ٹھہرتا بھی نہیں، اس میں ٹھہراؤ بھی نہیں ہوتا، جماؤ بھی نہیں ہوتا۔ جی جی البتہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے، جبکہ بقدر ضرورت برسے، جی نہ کم نہ زیادہ۔ جی جی اور بعض ملکوں میں تو اتنی بارش ہوتی ہے پورے سال کہ جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ جی جی تو جن ملکوں میں روز بارش ہوتی ہے، جی اگر اسی طرح سے علماء روز برستے رہیں تو لوگ اوب جائیں گے، جی جی اکتاہٹ محسوس کریں گے، اور حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ مت بیان کرو کہ لوگ اکتا جائیں۔ جی ہفتے میں ایک بار یا دو بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ جی جی اور یہ جماعت کے لوگ تو ہر نماز میں اعلان کرتے ہیں کہ جی بھائی بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی۔ اب ان کے ان اعلانات سے لوگ اتنا اکتا گئے ہیں جی کہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی یہ بھی شریعت کے خلاف ہے کہ اتنا زیادہ بیان کیا جائے جی جی کہ لوگ اکتا جائیں۔ جی جی
البتہ سبق پڑھنے پڑھانے کا کام روز ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. اور جو بات کنواں کی کہی جا رہی ہے، کنویں ہی کا پانی ایسا ہوتا ہے جو پینے کے قابل ہوتا ہے. جی اور طالبین کنویں کے پاس جاتے ہیں، ضرورت مند لوگ کنویں کے پاس پہنچتے ہیں. جی اور اسی میں اس کا اعزاز و اکرام بھی. جی اور جب تک لوگوں میں طلب نہ ہو تب تک لوگ جو ہے کچھ سیکھیں گے نہیں. جی یہ بھی بات دین کے اندر ہے کہ جو لوگ توجہ نہ کریں ان کو دین کی بات نہ بتائے. جی ترغیب تو دے، لیکن کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی تعلیم، کام کی بات مخاطب کے لوگ اگر متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں، جی تو پھر ان کو نہ بتائے. جی جب تک کہ وہ قدر نہ کریں اور طلب لے کر حاضر نہ ہو. جی اور جس طرح سے کنویں کا حال ہے، کنویں کا پانی سوکھ جائے تو لوگ پیاس کے لیے مر جائیں گے. جی پیاسے مر جائیں گے. ایسے ہی علماء جو مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں کام بند کر دیں یا بیٹھ جائیں تو لوگ بے دین ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بھول ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام ہم کر رہے ہیں. جی کچھ نہیں کرتے. ان کو تو کچھ خبر ہی نہیں دین کی ہے. دین ہے کیا چیز؟ جی جو کچھ دین زندہ ہے یا باقی ہے وہ علماء کی وجہ سے، مدارس جی کی وجہ سے، بے شک. خانقاہوں کی وجہ سے، اللہ والوں کی وجہ سے. جی ان لوگوں کا تو بس دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ نہیں. جی ایک بات یہ کہی، جتنے کارخانے ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، ان سب سے کوئی کہے کہ کارخانے میں بیٹھے مت رہو، فیکٹریوں میں بیٹھے مت رہو، تم سب نکل پڑو، تم سب نکل پڑو، تو پھر مال کہاں سے تیار کرو؟ جی مال کون تیار کرے گا؟ جی تو مدارس میں بہت تو ایسے مدارس ہیں جن سے باقاعدہ مبلغین مقرر، جی اور اگر مقرر نہ بھی ہوں تو بھی اہل مدارس اپنے علاقے کا دورہ کرتے رہتے. جی انفرادی ملاقاتوں میں بھی کچھ نہ کچھ کہتے سنتے اور بتاتے رہتے ہیں. لوگوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، اس میں بھی بتاتے رہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر بھی حاضر ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. جو کام کرنے والے ہیں وہ بتاتے ہی رہتے ہیں. جی اور جو انہی جیسے احمق اور نادان ہیں تو وہ چاہے یہاں رہیں چاہے وہاں رہیں برابر. جی ان سے کیا لینا دینا. کام کے لوگ جو ہیں وہ تو کام کر ہی رہے، جی اور انہی کے دم پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ایک بات وہ یہ کہہ رہے تھے، جیسے جماعت کا کام مباح کام ہے، بولے ہم توبہ کر کے اس کام کے اندر لگے، اللہ تعالیٰ موت تک ہم سے کام لے لیں گے. اگر مباح کام ہے، گناہ کا کہنے نہیں گئے، یہ اس درجے بڑھا نا. یہ سب اوپر سے غلط فہمی بیٹھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں گے. کام کے اہل بنو، کام کے لائق بنو تب کام لے لیں گے اللہ تعالیٰ. کام کے لائق ہی نہ رہو تو کیا کام لے لیں گے؟ نہیں، یہ بات ہے توبہ کر لگے اس کام کے اندر، مباح کام ہے، اس کو گناہ نہیں تو توبہ کریں. مباح اب تو مباح ہی نہیں ہے. مباح اس وقت ہوگا جب اس کے اندر خرابیاں نہ رہیں. جی اس کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، وہ سب نہ رہے تب مباح ہوگا. جی اور جب اس کو یعنی ایک امر انتظامی کو دین کا درجہ دے دیا تو مباح نہیں رہا، بدعت ہو گیا. جی بدعت ہو گیا. تو مباح کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف اس کو بدعت کہا جائے. جی بدعت کہا جائے. ٹھیک ہے. امر انتظامی کو دین بنا دیا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے.
بھائی نبیوں نے کر کہا تھا تو مولانا الیاس کو اسے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی جی یہ تو پھر قرآن مجید میں ملنا چاہیے تھا، حدیث پاک میں ملنا چاہیے تھا، جی جی یا مجتہدین کی اجتہاد میں ملنا چاہیے تھا۔ جی جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں مجھے اس کام کا امر ہوا۔ جی 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 پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام مجھ پر خواب میں، تبلیغ کا یہ طریقہ مجھ پر خواب میں منتشر ہوا۔ جب یہ نبیوں والا اور صحابہ والا کام ہے تو خواب میں معلوم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرز کو انہوں نے دین بنا دیا، جی امر انتظامی کے حد سے بڑھا کر امر دینی مان لیا، جی جی اس لیے مباح نہیں رہا۔ مباح تو اس وقت ہوگا جب اس کو امر انتظامی کے، جی جی اور اسے نبیوں والا طریقہ اور صحابہ والا طریقہ نہ کریں، جی جی اور اس پر قتال و جہاد کے فضائل فٹ نہ کریں۔ جی جی تو اب جس نے امر انتظامی کہا، مباح کا، اسے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کی تو اسے ضرورت ہے جو اسے دین سمجھ رہا ہے۔ جی جی پھر یہ کہ کام لے لیں گے، کبھی ابھی ان سے پوچھا جائے کہ کیا کرنے آئے ہو تو کہیں گے دین سیکھنے آئیں گے۔ جی کام لینا تو یہ ہے کہ کام کرنے آئے گے۔ ابھی تک یہی نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ ہم دین سیکھنے نکلتے ہیں یا دین سکھا یا کام کرنے نکلتے ہیں۔ جی اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر آئیں تو یہ کہیں گے کہ تم جیسے ضعیف سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیں گے جو نبیوں سے نہیں ہو سکا۔ جی جی ہاں ایسی بیوقوفی کی بات ہے۔ تو کام لینے کی بات ہے تو کام اللہ تعالیٰ چاہے تو نبیوں سے لے لیں، چاہے تم سے لے لیں، جی جی لیکن جو کام نبیوں سے نہیں لیے وہ تم سے کاہے لیں گے؟ جی جی تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، کون سی ایسی بھلائی ہے، کون سی ایسی اچھائی ہے کہ جس کی وجہ سے نبیوں سے تو نہ لیا ہو اور تم سے لے لیں وہ کام؟ جی جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبیوں سے زیادہ ہے، تمہاری حیثیت اللہ کے ہاں نبیوں سے زیادہ ہے، اس لیے تم سے کام زیادہ لے لیں گے اور ان سے نہیں لیے۔ یہ سب ایسی پاگل پن کی باتیں ہیں لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے، اور دماغ میں باتیں یہ بیٹھ گئی۔ جی بکواس سے ادھر کوئی حیثیت نہیں اس طرح کی باتوں کو۔ جی ایک بات عرض کرنی تھی آپ سے، جو کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کا ایمان بنایا، پھر ان کو دعوت والا کام دیا، ان سے کام لیا دعوت والا، اس کی کیا حیثیت ہے یہ الفاظ استعمال کرنے؟ ایمان بنایا نہیں، ایمان دیا، دیا ہے، ایمان دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جی ان لوگوں نے نئی اصطلاح کر لی ہے ایمان بنانے کی۔ جی اعمال صالحہ کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، جی جی اور اعمال سیئہ کرنے سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت سے سرفراز کیا، اب نبی کس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے ماننے کے لیے اسے وہ مانیں گے، یہی ان کا ایمان ہے۔ جی اور یہ کہ ایمان بنایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ان کا ایمان کمزور تھا، پھر اور مضبوط ہوا، پھر اور مضبوط ہوا، پھر اور مضبوط ہوا۔ جی نبی کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ جی جی نبی کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اس میں ترقی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا نظام میں ترقی ہوتی ہے. جی. اور پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو جب نبوت دیتے ہیں تو پہلے ہی نبوت دینے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ان کے ذمے یہ کام ڈال دیا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو ایمان کی طرف بلاؤ، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دو. جی. نبوت دینے کا مطلب ہی یہ ہوا. نبوت دیا تو بس اب میرا پیغام پہنچاؤ. جی. ایک بات اور اب یہ ہم کو بتائے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کتنی عمر میں ایمان قبول کیا؟ جو ایمان بنانے کی بات کر رہے ہیں تو سمجھائیں کہ ایمان کب لائے اور کتنے دن بنایا اور کیسے بنایا. جی. یہ تو لکھا ہے کہ 40 سال میں نبوت ملی. جی. لیکن ایمان والی بات وہ لے آئے. یہی کہیں گے کہ پیدائشی طور پر ایمان. جی. نبی ایمان پر پیدائشی ہوتا. جی. جی. اس لیے کہ یہ انتخاب خداوندی. جی. جی. نبی نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد. جی. جی. نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی. نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہوتا ہے. جی. اور من جانب اللہ یہ چیز عطا ہوتی ہے. اور بتاؤ کیا دین زندگی میں کس طرح آئے گا؟ شریعت نے دین زندگی میں لانے کے لیے شریعت نے کیا احکام دیے ہیں؟ یہ تو ایسے کرے جب دعوت سے ایمان بنے گا پھر زندگی دین آئے گا. دعوت سے جب ایمان بنے گا تو دین زندگی میں آئے گا. ایمان بنانے کی محنت ہے تو اس طرح بیان کرتے ہیں. تو اور شریعت اس میں کیا کہتی ہے دین زندگی لانے کے لیے؟ ایمان بنانے کی محنت یہ تو انہوں نے گڑھی ہے. جی. جی. ایمان بنانے کی محنت. ان سے کوئی پوچھے کہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایمان کیسے بنتا تھا اور زندگی میں دین کیسے آتا تھا؟ زندگی میں دین دعوت سے آیا ہے یا زندگی میں دین نبی کی صحبت سے آیا ہے؟ جی. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور رسول پاک علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہے. جی. جی. یا کسی ایسے صحابی کے پاس آتے جاتے رہے کہ جن کے پاس علم زیادہ ہوا، معلومات زیادہ ہوئی. جی. جی. نبی کی صحبت سے ایمان میں ترقی ہوئی اور زندگی میں دین آیا ہے. جی. جی. اب انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کہ دعوت سے ایمان بنے گا اور ایمان بنے گا تو زندگی میں دین آئے گا. جی. کتنا دین ان لوگوں کی زندگی میں آیا ہے اب تک؟ نہ ان کے معاملات صحیح ہیں، نہ ان کی معاشرت صحیح ہے، نہ ان کی اخلاقیات صحیح ہیں، نہ ان کی عبادات صحیح ہیں، نہ ان کے عقائد درست ہیں. کون سا دین آیا ان کی زندگی میں؟ جی. زندگی میں دین آئے گا تعلیم سے، صحبت سے. جی. یہ تو انہوں نے گڑھ لیا ہے کہ دعوت سے ایمان بنے گا اور ایمان سے جو ہے زندگی میں دین آئے گا. یہ گڑھی ہوئی بات ہے. جی. 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 دعوت کافروں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا یہ اسلامی ایک حکم ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کا ثواب ہے. جی. جی. اور پھر مسلمانوں کو نماز کی ترغیب دینا یا دین پر جمنے کی ترغیب دینا اور یاد دہانی کرانا، جس کو تذکیر کہتے ہیں. جی. جی. یہ مستقل ایک کام ہے
اور اس کے احکامات ہیں، اس کے فضائل ہیں، جی جی اس کی اہلیت چاہیے کہنے کے لیے. جی جی سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، لیکن یہ جوڑ توڑ جو انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ دعوت سے ایمان بنے گی، ایمان سے زندگی میں دین آئے گا، یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ انہوں نے جو کام تجویز کیا ہے وہ کام چلے پھولے پھلے. جی جی اس لیے کیا ہے. باقی ایمان کے اندر جو ترقی ہوگی وہ اعمال صالحہ سے ہوگی. جی جی اور اعمال صالحہ زندگی میں آئیں گے ایسے آدمی کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے جس کی زندگی میں اعمال صالحہ ہوں. جی جی ہم، جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ.